حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے آخری لمحات۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عظیم ہستی کے آخری لمحات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عزیز رکھتے تھے، جنہوں نے ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ وہ پاک ہستی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ پیارے دوستو، ان کی وفات کے واقعات سن کر آپ کے بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ آئیے ہم آپ کو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آخری لمحات بیان کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں محبت، احترام اور شفقت کا خوبصورت تعلق پایا جاتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ مدینہ منورہ کی ایک پرسکون مجلس تھی۔ صحابہ کرام بیٹھے تھے اور درمیان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے۔ اسی دوران عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو حال ہی میں اسلام لائے تھے اور دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتے تھے، انہوں نے ایک سوال کرنے کی اجازت چاہی۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کے لیے ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ مجلس خاموش ہو گئی۔ سب کی نظریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ۔ یہ جواب سن کر صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کس قدر عزیز رکھتے تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر عرض کیا، مردوں میں کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے والد یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ صرف ایک سوال جواب نہیں تھا، بلکہ اس میں محبت، سچائی اور سادگی کا سبق تھا۔ پیارے دوستو، ایک دن کا واقعہ ہے کہ مدینہ منورہ کی وہ مبارک ہستی جہاں ہر گھر میں دین کی روشنی تھی، انہی گھروں میں سے ایک گھر وہ بھی تھا جہاں اکثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے تھے، اور وہ گھر تھا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو زندگی میں نہایت نرم مزاج اور خوش اخلاق تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو گھر کا ماحول شفقت اور سکون سے بھر جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کچھ بات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہمارے درمیان کس کو حاکم بناؤ گی؟ کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک رہیں گے؟ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں نے عرض کیا، عمر نہیں، کیونکہ وہ بہت سخت مزاج ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک رہیں گے؟ وہ فیصلہ کر دیں گے۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ اللہ سے ڈرے اور صاف صاف حق کی بات کہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غیرت میں آ کر میری ناک پر ہاتھ مارا اور جس سے خون جاری ہو گیا، اور فرمایا، تیرے ماں باپ نہ رہے، کیا تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہو کہ اللہ سے ڈرے اور حق کی بات کہے؟ کیا جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ حق نہیں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مزید فرماتی ہے کہ میرے ناک کے نتنے ایسے ہو گئے جیسے مشکیزے کا نچلا حصہ ہوتا ہے۔ گھر میں کھجور کے ایک سوکھی ٹہنی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اٹھائی اور غصے میں مجھے مارنے لگے۔ میں گھبرا کر بھاگی اور جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمرہ مبارک سے لپٹ گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اللہ کی قسم ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا تھا کہ تم ایسا معاملہ فرماؤ۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے اور کچھ دیر بعد وہاں سے تشریف لے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً
47 برس حیات پائی۔ علم اور حدیث کے میدان میں آپ کا مقام بہت بلند تھا۔ پیارے دوستو، 58 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ بیمار ہو گئے۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو نہایت عاجزی کے ساتھ فرمانے لگی، کاش میں ایک درخت ہوتی جو اللہ کی تسبیح کرتا، کاش میں زمین کی ایک گھاس ہوتی جسے کوئی توجہ نہ دیتا، کاش میں مٹی کا ایک ذرہ ہوتی۔ یہ کلمات آپ کی انکساری کا اظہار تھے۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرے میں دفن نہ کیا جائے بلکہ جنت البقیع میں دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ دفن کیا جائے، کیونکہ میں اپنے آپ کو اس مقام کے لائق نہیں سمجھتی۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عیادت کے لیے آئے اور آپ کی فضیلت بیان کی کہ آپ کی وجہ سے امت کو تیمم کی سہولت ملی اور اللہ نے آسمان سے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی، تو آپ نے فرمایا، اے ابن عباس، یہ تعریفیں چھوڑ دو، میری تو خواہش ہے کہ میں بالکل گمنام ہوتی۔ بلا آخر منگل کی رات 17 رمضان 58 ہجری مطابق 678 عیسوی میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ مدینہ کے لوگوں کو اتنا بڑا ہجوم تھا کہ رات کے وقت عید جیسا سما معلوم ہوتا تھا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔